بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فائنلی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو پریزیڈنسی سے نکالنے کے لیے جو پروسیس ریکوائرڈ تھا اس پروسیس کی انیشیشن اس کو شروع کر دیا گیا، اور یہ جو پروسیس سٹارٹ کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا، اور یہ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جس وقت جاتے جاتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک نئی کنٹروورسی پیدا کر دی، ایک نئی کنفرنٹیشن بلکہ پیدا کر دی، اور وہ کنفرنٹیشن جو پیدا کی وہ الیکشنز کے بعد جس قسم کا جو حالات ہوئے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کے بعد آئین کے تحت 21 دن کے اندر، یعنی کہ 21 میکسیمم 21 ڈیز کے اندر آپ کو سیشن بلانا ہوتا ہے، جس میں پھر اسپیکر کی پہلے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر مطلب لیڈر آف دا ہاؤس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو روکنے کی ایک کوشش کر دی گئی صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے، اور وہ اس لحاظ سے کہ جو سمری ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے بھیجی گئی کہ جی 29 کو سیشن بلایا جائے، اور اس مقصد کے لیے کہ جی وہ اپوائنٹمنٹ ہو، اس دن اوتھ ہوگا جو ممبرز جو بھی الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس سمری کو جو ذرائع ہیں ان کے مطابق وہ سمری واپس کر دی پریزیڈنٹ علوی صاحب نے، اور اس کے اوپر ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ ابھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، اور ان کا اس میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل، مطلب پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، سو اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبرز کے طور کے اوپر وہ نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں ان کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ممبرز آف دا نیشنل سنی اتحاد کونسل. سو سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں پریزیڈنٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ملنی چاہیے، جو خواتین کی سیٹس، ریزرو سیٹس اور جو مائنارٹیز کی، کہ وہ پہلے دی جائیں، کمپلیٹ ہاؤس ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ سیشن کال کرنے کے لیے وہ اپنا اس سمری کو دستخط کریں گے. تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس سمری کو واپس کر دیا، اور اس کے اوپر جو دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسپیکر بلکہ جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان سب کا ان کی آلریڈی آج بھی کوئی میٹنگ ہوئی، اور ان کی طرف سے اس قسم کی بات آ رہی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اس قسم کا کوئی رکھنا ڈالتے ہیں تو چونکہ تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی اگر پریزیڈنٹ اسمبلی کو کنوین ہی نہ کرنا چاہے اور الیکشنز کے بعد وہ اس قسم کی جو بھی الیکشن جو اسمبلی کنوین کرنے کے لیے جو سمری ہے اس کو سائن نہ کرے، تو پھر یہ ہے کہ جی اسمبلی کنوین ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا سب کا یہ ویو ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں کرتا تو پھر بھی آئینی جو مدت ہے کہ آئین جب یہ کہتا ہے کہ 21 دن کے اندر آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا پڑے گا، تو وہ آئینی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے جو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ جی اسپیکر جو ہے وہ آئین کے جو تحت وہ اسپیکر یہ کنوین کر لیں گے، اور 29 کو ہی موسٹ پروبیبلی یہ جو سیشن ہے وہ کال کر کے، اور پھر اس میں جا کے تو جتنے بھی جو ایم این ایز، جو نئے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، وہ جا کے اپنا اوتھ لے لیں گے. لیکن یہ جو ساری کنٹروورسی جو ہوئی جو پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، اس کا وہ کیوں انہوں نے اس قسم کی بات کی، جبکہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے متعلق 2-3 ایشوز کے اوپر تو سپریم کورٹ کی حد تک ان کے متعلق بڑے نیگیٹو ریمارکس آئے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی ایڈوائس کے اوپر جس طریقے سے جو اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی تو اس کے اوپر بہت ہی نیگیٹو ریمارکس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آئے تھے پریزیڈنٹ کے متعلق، باقیوں کے متعلق بھی آئے تھے لیکن پریزیڈنٹ علوی کے متعلق بھی آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریفرنس عمران خان صاحب کی حکومت میں جو انکمبنٹ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اگینسٹ جو ریفرنس تھا تو اس کا بھی فیصلہ جب سپریم کورٹ نے اسی دور میں کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ہی، تو اس وقت بھی وہ جو ریمارکس تھے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں تو وہ کافی نیگیٹو ریمارکس تھے. اور یہ اب تیسرا ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایک پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی کورٹ میں بھی جائے، لیکن کورٹ اس قسم کی چیز کو، اس قسم کے ڈیلے کو انٹرٹین نہیں کرے گی. اور جو اسپیکر یا جو یہ جو حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جی 29 کو پریزیڈنٹ صاحب سمری کو
کو سائن کریں یا نہ کریں وہ کنوین کر لیں گے. تو یہی چیز میرا خیال ہے کہ اسی کو ایک اپروول اگر کوئی کورٹ میں جاتا ہے تو اسی کو ملے گا. بیکاز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شخص کی ضد کے اوپر یا کسی ایک شخص اگر کوئی اڑ جائے کہ جی میں نے تو ایک کانسٹیٹیوشنل جو آپ نے کوئی کام ہے کہ وہ کرنا ہے اور اس کو آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ جی میں اس لیے نہیں کرتا. اپنی انٹرپریٹیشن آپ نے دے دی کہ جی چونکہ ہاؤس مکمل نہیں, تو کیا اس قسم کی بات کوئی آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں کہ اگر ریزرو سیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہوں تو آپ نہیں کریں گے کنوین جو سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا فرسٹ جو نئی نیشنل اسمبلی ہے. تو اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. تو اس لیے جو ممکنہ طور کے اوپر یہ آگے چل کے یہ معاملہ بھی اس وقت بھی ظاہر ہے کافی لیدے ہو رہی ہے, لیکن عارف علوی صاحب کے لیے یہ ایک اور امبیرسنگ مومنٹ ہوگا پاسبلی. اچھا, اب یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان سے بہت سے معاملات کے اوپر اتنا کوئی خوش نہیں تھے, بیکاز بہت کچھ عمران خان صاحب کی ان سے توقعات تھیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. اور اسی لیے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک دفعہ انہوں نے شاید ایک پریس ٹاک میں بھی کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی سے خوش نہیں ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو انیشیٹ ہوا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن چونکہ اب ڈاکٹر عارف علوی کو پریزیڈنسی سے نکلنا ہے اور یہ اب مطلب ہے کہ ایک ڈیڑھ ہفتے کی بات رہ گئی ہے, تو اب چونکہ ان کو وہاں سے نکلنا ہے اور اس وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ایک اپنی پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آگے چل کے تو پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی میں ان کی اور ان کے بیٹے کی اس لحاظ سے قبولیت ہو, خاص طور کے اوپر ان کی کہ جی تاکہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہیں آگے چل کے. تو اب یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام چیف جسٹسز کو, ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی چیف کے رجسٹرار کو لیٹرز لکھ دیے ہیں, اور انہوں نے ان تمام چیف جسٹسز کو کہا کہ جی جس طرح کہ ایک تو آئین کا حوالہ دے کے کہ 9 مارچ تک ہمیں اپوائنٹمنٹ نئے صدر کو ہر حال میں منتخب کرنا ہے آئین کے تحت. سو اس کے لیے انہوں نے تمام جتنے بھی چیف جسٹسز کو ریکویسٹ کی ہے تھرو رجسٹرار جو بھی ان کے ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کے رجسٹرار ہیں کہ وہ اپنی کنسنٹ دے دیں تاکہ وہ اپنے جو ریسپیکٹیو ان کی اسمبلیز ہیں اس کے لیے وہ پریزائڈنگ افسر ہوں گے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے. اور نئے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے اب تیاری ہو چکی مکمل طور کے اوپر, اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ جی جیسے ہی پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو اس کے ہفتے کے اندر پھر نیا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے گا, اور علوی صاحب کو, ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ظاہر ہے پھر پریزیڈنسی سے فارغ کر دیا جائے گا. وہ وہاں سے آلریڈی آپ کو بتایا کہ وہ اپنا 5 ایئرس کا ٹینیور ہے وہ سپٹمبر لاسٹ ایئر 2023 میں وہ کمپلیٹ کر چکے, لیکن چونکہ اس وقت کوئی اسمبلی نہیں تھی, سو جس وقت کوئی اسمبلی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جی الیکشنز کے جب ہوں اور جنرل الیکشنز کے بعد پھر یہ لازم ہوتا ہے نئی اسمبلی کے لیے کہ ودن 30 days کو اس قسم کی بات ہے کہ جی آپ نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جن حالات میں پریزیڈنسی کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس آفس کا جو پریزیڈنٹ کا جو آفس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی سے ایسوسیٹڈ نہیں ہوتے بلکہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز, آپ پورے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں چونکہ, تو ایک کردار نیوٹرل ایک ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کردار ہوگا. انفارچونیٹلی وہ بہت سے کیسز میں نہیں ہوتا. زرداری صاحب بھی رہے, ابھی پھر زرداری صاحب آ جائیں گے تو پتہ نہیں وہ کس طرح وہ نیوٹرل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ نیوٹرل رہیں گے, نہ ماضی میں وہ نیوٹرل رہے وہ بھی, لیکن علوی صاحب بھی بالکل بھی نیوٹرل نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی تھی تو نئے جو
جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے اوتھ جو پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا اوتھ تھا وہ انہوں نے نہیں لیا تھا، اور جس کے اوپر کافی لے دے ہوئی ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا. پھر آرمی چیف کی، انکمبنٹ آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ کا موقع آیا تھا تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی، حالانکہ یہ وہ اختیار وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور جب وزیر اعظم لکھتا ہے صدر کو تو صدر کو صرف ایک فارمیلٹی کے طور کے اوپر اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر سائن کرنا پڑتا ہے، کوئی ان کا اختیار پریزیڈنٹ کا نہیں ہوتا. لیکن صدر الوی صاحب یہاں سے جہاز میں اڑ کے گئے اور وہاں پہ لاہور، اور اس وقت عمران خان صاحب سے وہاں پہ انہوں نے ان کے گھر میں وہاں پہ ملاقات کی، اور صرف یہی میڈیا کو دکھانے کے لیے سب کچھ کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں اپروول دے دیا آرمی چیف کا، یہی جو انکمبنٹ آرمی چیف جو جنرل عاصم ہے ان کے حوالے سے. سو اس لحاظ سے پھر اور بھی کچھ چیزیں ہوتی رہیں کچھ اس طریقے سے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے آفس سے، تو اس کو میری ذاتی رائے میں اس طرح کا جو بھی مطلب ہے کہ الوی صاحب کریں یا کوئی دوسرا کرے، ظاہر کنٹروورسیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سی دفعہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو الوی صاحب نے انفارچونیٹلی، ڈاکٹر الوی صاحب جو ہے انہوں نے میری نظر میں انہوں نے جو حق ادا ہوتا ہے یا جس طرح کا رول ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کا وہ ادا نہیں کیا، اور اس آفس کو انہوں نے بھی بلٹل کیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ جی نئے پریزیڈنٹ جن کا نام جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آصف علی زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ بنیں گے، آدھو کہ کچھ حلقوں کو میری اطلاعات کے مطابق ان کے اوپر اعتراض ہے کہ ان کو نہیں بننا چاہیے، ان کو نہیں بنایا جانا چاہیے. لیکن جس قسم کی مینڈیٹ آیا اور جس قسم کے اس وقت کے حالات ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اب اگنور نہیں ہو سکتا، اور زرداری صاحب جو ہے ان کو پریزیڈنٹ بننا ہے. لیکن اب دیکھتے ہی ہیں کہ زرداری صاحب کیا ماضی کی طرح جیسے ان کا پریزیڈنٹ کا ایک کردار تھا ویسے ہی ہوں گے، یا وہ کم از کم جو ہے وہ پریزیڈنسی کے لیے جو اس کے آفس کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں سے، زیادہ تر لوگوں سے آپ بات کریں تو ان کے اپنے ڈاؤٹس ہیں، لیکن اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اب زرداری صاحب جب الوی صاحب کی جگہ جائیں گے تو کیا وہ الوی صاحب اور اپنا پرانا جو ان کا اپنا جو دور تھا اسی کو ریپیٹ کریں گے یا کوئی بہتر پریسیڈنٹس سیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.